مجھے خوشی ہے جہان تم آئے، حالانکہ اس کے آنے کی بجائے کسی اور بات پہ خوش تھی۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی نہ آتا تو حیار نے مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے حیا کو دیکھا، جو جواباً دھیرے سے مسکرائی، جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ایسے آئیڈیل کپل کی طرح بات کرتے رہتے ہوں۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ یوں غائب ہوئی کہ دوبارہ نہ مسکرا سکا۔ بعد میں وہ محتاط انداز میں سارا وقت اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے سامنے اپنے باپ اور شوہر کے درمیان بیٹھی لڑکی ان پر نظر ڈالنے کی جرات نہ کر رہی تھی۔ اس پہ جہان نے ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے سے توجہ کی۔ ٹاپ کپڑے اور آیا صوفیہ میوزیم کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا، جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ اب ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا تھا۔ میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ شانے جھکا کر بنا اعتراض کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر چلی آئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا، بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ مسجد کے احاطے میں سبزہ زار پانی کا فوارہ ابل رہا تھا، اونچے گنبدوں پر چھاؤں سی چھائی ہوئی تھی۔ سر جھکائے روش پر چلتی اندر جا رہی تھی، اندھیروں پہ اندھیرا، اس کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل، اس کے قدموں میں تھکاوٹ سی، اس شخص کی تھکاوٹ جس کا سیلاب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج اس کو پہلی بار لگا کہ وہ صرف ایک سیلاب تھا، چمکتی ریت جسے آب حیات سمجھتی تھی اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ نے نور تو وہ نہیں اس کے لیے کوئی نور اندر اس عظیم الشان حال میں 2 گھنٹے کے جلد بازوں کا حلقہ بنائے، تھوڑی ان پر جمائے ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھی تھی تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا، اس نے بہت دفعہ اللہ کو نہ کی تھی۔ اسے کچھ اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ اسے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ وہی بنی رہی جیسے وہ خود کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا اسے پانی یہاں تک کہ وہ قریب پہنچا تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، اس کے قریب اللہ کو پاتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جس دنوں کا اس نے تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تو اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے تایا فرقان اور ابا، شروع میں تو میں کچھ کہہ دیتے تھے، مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی یا انسنی کر کے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس سفر کی نوبت کہاں آ پہنچی۔ اس ویڈیو مجرم کا انعام دے دیا گیا۔ ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا، سائمہ تائی کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نزیبا باتیں کہتی پھرتی تھی، اور ایک اغوا کار شخص نے اس کے بازو پر وہ نام داغ دیا تھا جو شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی ان سے پوچھے، وہ کہتی ہیں مسجدوں میں نور ہوتا ہے، نور اوپر کے۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کے بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا بیٹھا تھا جس کے ایک بازو پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا۔ وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر مسجد کی منکش چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ وہ اتنے ہولے سے بول رہی تھی کہ اپنی آواز بھی نہ سنائی دی۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پر نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ کے گرتے پگھلتے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اس طرح چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور کیسے ملتا ہے نور؟ جس اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کے پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور۔ وہ جلتا بجھتا جلتا ہے، ان دونوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں، کچھ دن سب چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے؟ آسمانوں اور زمین میں جتنا نور مل جائے وہ اللہ کا نہ کہنا چھوڑ دے، اسے اتنا نور ملے گا۔ اس نے
اتنا نور ملے گا، اس نے ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ ایک دفعہ پھر گردن اٹھائے مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چال دی۔ سنو، وہ لڑکا پیچھے سے بولا۔ حیا لمحے بھر کو رکی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی۔ دل کو مارنا پڑتا ہے، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کرتا؟ نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پہ سر کیوں نہیں جھکا لیتا؟ ہم سب کو آخری منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑی اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کو گواہ بنا کر کیا تھا۔ اس نے فیصلے کو نبھانا تھا۔ پھپھو اور ابا لاؤنج میں بیٹھے دونوں باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو بہت خوش تھی، بار بار نم آنکھیں پوچھتی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، جہان کے ایک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے کون سا اعتراف کیا ہے جو سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو؟ تمہاری پڑھائی کا حرج بہت ہو گیا ہوگا، اتنے دن لگا دیے۔ عدالار نے روم آفیسر نے طلبی کی ہوگی، وہ کیک پر کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، روم میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں، کلاسز کا حرج تو ہوا ہے، 5 دن تو اسپرنگ بریکر میں شامل ہو گئے، اوپر سے 6 دن غیر حاضری لگی۔ اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس، وہ کیتلی میں چائے ڈیلتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایگزامز کب ہیں؟ مئی کے آخری جون سے پہلے ہفتے میں۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی کو گھومنے کے لیے ہے۔ ہاں، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں۔ کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس۔ وہ ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی۔ ہم لندن چلیں؟ حیا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اوون سے اسنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا۔ ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصہ تک، ابا کے علاج کے لیے۔ تم بھی ساتھ چلو۔ آئیڈیا اچھا ہے، سوچوں گی۔ مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو، اور پھر ہم دونوں تو ہیں یہاں، اس لیے میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیں۔ پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھی، تب ہی مسکرا رہی تھی۔ وہ جو کارپیٹ پر پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پیالے نکال کر میز پر رکھ رہی تھی، نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر پھپھو مسکراتے ہوئے اٹھی اور چند لمحے بعد سلور ٹرے لے آئیں جس میں سرخ فیتہ رکھا نظر آ رہا تھا۔ حیا نہ سمجھی سے ٹرے کو دیکھا، پیچھے کچن سے ٹرالی دھکیل کر لاتے جہان کو بھی پھپھو کے ہاتھ میں ٹرے دیکھتے ہوئے رکا۔ پھر سوالیہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جہان سکندر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھپھو نے بظاہر مسکراتی آنکھوں میں آنکھیں اس سے متفقہ کیا۔ وہ شاید راضی نہیں تھا، مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا۔ حیا میز پر ہی ٹرے چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب نظر آیا سرخ فیتے کے دونوں سروں پر ایک انگوٹھی بندھی ہوئی تھی۔ شادی کا تو وقت ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں۔ فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان دونوں کے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ بڑھانے پر حیا کسی خواب کی کسی کیفیت اپنے ہاتھ میں آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈال دی۔ وہ ایک سادہ پلیٹینم بینڈ تھا، سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ۔ انہوں نے جہان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی کینچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ربن انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا۔ ترکی میں منگنی شاید اس طرح ہوتی ہے۔ حیا سن ہوتے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا۔ جہان پھپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور اس کی پیشانی کو چوم کر دعا دے رہی تھی۔ ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے لگائے دعا دے رہے تھے۔ وہ سب کتنا حسین تھا، کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ جنت کے سارے رنگوں سے مزین کوئی بلبلہ جو کشش شکل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا تھا، اوپر اور اوپر۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخودار؟ ابا شاہ جہان سے پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا۔ وہ نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی۔ اس کا 7 رنگا بلبلہ
اوپر اور بہت اوپر طے رہا تھا۔ شام میں دیر سے جہان ابا کو واپس چھوڑنے گیا اور پھپھو اپنے کام نپٹانے لگی تو وہ لاؤنج میں آ بیٹھی، اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھے ربن کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تبھی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب سے کوئی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر تک گئے ہیں، کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دیجیے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے بولی۔ جہان کو کہنا جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید میں اسے رات میں کال کروں گی۔ اس کے ساتھ فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک نظر ریسیور میں کو دیکھا اور پھر شانے جھکا کر اسے کریڈل پہ ڈال دیا۔ جہان جب واپس آیا تو لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی۔ پھپھو اب تک سونے جا چکی تھی۔ حیا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کے ٹرپ کا پروگرام جہان سے ڈسکس اور بھی بہت سی باتیں تھیں، مگر پہلے اس کا پیغام ماموں صبح ہوٹل سے ایئرپورٹ چلے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو، وہ دو کپ کافی بنا لاؤ، میں کچھ نئی موویز آیا ہوں دیکھتے ہیں۔ وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کی نیچے بنے ریک کی طرف آیا۔ اور اوکے، لاتی ہوں۔ اور ہاں، تمہارے لیے فون آیا تھا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں پتا، مگر کہہ رہی تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا، شاید وہ رات میں کال کرے گی۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے دیکھا، میرا پارسل اسے نہیں ملا، کیا کہا؟ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ قدرے مضطرب انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی مگر ربن نہیں تھا۔ تمہیں صبح کیمپس بھی جانا ہوگا، تم ایسا کرو، تم سو جاؤ، میں تھوڑا سا کام کر لوں۔ وہ الجھے متفکر انداز میں CLI چیک کرتے ہوئے سب رنگا بلبلا پھٹ گیا تھا، سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم۔ وہ اچھا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج سے محاکہ تھا، دروازے کی ہلکی سی درز اس سے کھلی رہنے دی جب تک وہ سو نہیں گئی۔ اسے جہان صوفے پر مضطرب سا بیٹھا فون کو دیکھتا نظر آ رہا تھا۔ وہ صبح فجر پہ اٹھی تو دیکھا جہان اس طرح صوفے پہ بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کا فون نہیں آیا، شاید انتظار حاصل۔ اس نے دل میں بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر سے ٹھیک کر کے سر پہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو مجھ سے مل گیا۔ حیا، کیا حال ہے؟ حسین اور محتسم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ خیریت؟ ٹھیک چاہتی ہوں، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ آخری فقرہ اس سے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس وہ کھلا نہیں مگر اس پہ لکھی پہیلی مل گئی۔ ٹھہرو، میں لے آؤں۔ الٹے قدموں واپس لوٹی۔ کمرے میں آ کر بیگ کھولا، کپڑے، جوتے، سویٹر، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کی، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہیں تو تھا، آخری دفعہ کہاں رکھا تھا؟ وہ سوچنے لگی۔ ہاں، اسٹڈی میں، جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ خدا نہ کرے پاشا کے ہاتھ لگے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور ٹوٹتی سکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کے عقبی باغیچے سے پہر اتری تھی عائشہ، اسٹول پر بیٹھی، ورق ٹیبل پر لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چہرے سے اس کو چھید کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل اپنے کام پہ مرکوز تھیں۔ حیا کی کال۔ بہارے نے اس کا موبائل پکڑتے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم حیا، اب وہ فون کان سے لگائے عزیزی خوش دلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی۔ یہاں بہارے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔ پزل باکس۔ عائشہ کی مسکراہٹ ذرا سمٹی ہوئے الجھن سے سکڑے۔ تمہارا والا کدھر رکھا تھا؟ بہارے نے چونک کر دیکھا۔ اس کا دل اس لمحے زور سے دھڑکا۔ میں نے کل ہی پوری اسٹڈی کی صفائی اپنے سامنے کروائی ہے، اگر ہوتا تو مل جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ تم ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ کر آتی ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے میز پر رکھا۔ بہارے، تم نے حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا؟ نہیں۔ بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ مل کر تلاش کرتے ہیں۔ مہمانوں کی چیز
میزبان کے گھر میں کبھی کھونی نہیں چاہیے، بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ گئی، بہارے ساتھ جھکائے اپنی بہن کے پیچھے چال دی۔ اسکرین کے پردے میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی، تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک عبدالرحمن، اس نے بے دلی سے اپنے زیر لب دہرایا۔ اس روز جب عائشہ نے SMS کیا تو تب وہ حالے کے ساتھ جمعہ کی نماز میں ایوب سلطان جامعہ آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ پہ جامعہ میں خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ ترک رسم کے مطابق کم سن بچے جمعہ کی نماز پڑھنے سلطان کے بالخصوص لباس میں آتے تھے، سنہری پگڑی، سنہرے اور سفید تلوار دار زر دار لباس، میان میں تلوار کام دار جوتے پہنے وہ ننھے سلاطین اپنے ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھر رہے تھے۔ انصاری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا۔ وہ دن بہت طویل تھا، اب 3.5 ماہ کچھ بدل چکا تھا۔ انصاری محلے میں استنبول کے بہترین اور سستے اسکارف ملا کرتے تھے۔ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے سارے دوپٹے شفون یا ریشمی کے ہوتے تھے جو سر پر نہیں ٹکتے تھے۔ اب وہ صرف یہاں اسکارف لینے آئی تھی، وہ سادہ ایک رنگ کے ہوں نہ ایسے شوخ اور کام دار وہ کسی کی توجہ گھیریں۔ اب اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتی تھی، جہان اس کا تھا اور اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنی چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ اسکارف پیک کروا رہی تھی جب میسج ٹون بجی۔ اس نے فون نکال کر خراش زدہ اسکرین کو دیکھا، عائشہ کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ، دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے ویکینڈ پر آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا۔ واپسی پہ جواہر چلتے، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے۔ شیور، حالے نے ہمیں بھالی۔ وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ حالے ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں اور بدلے کی توقع کے بغیر مدد کرتے رہتے ہیں۔ ترکی میں پرخلوص لوگ۔ ٹوکسم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی، پہلا اسٹاپ چھوڑ کر دوسرے پر اتر آئیں۔ اسٹیشن سے باہر سامنے جواہر شاپنگ مال تھا، بلند و بالا کھجور کے درخت، لش چمکتا مال، روشنیوں کا سمندر۔ حالے کچھ کھانوں کے لیے آرڈر کرنے ایک ریسٹورانٹ میں چلی گئی اور بلائی فلور پہ فون ریپیئرنگ شاپ پر آ گئی۔ 5-10 منٹ کا کام تھا۔ میم آپ کاؤچ پر بیٹھ جائیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ جس ترک دکاندار لڑکے نے اسے فون لیا تھا وہ فون کا معائنہ کر کے سر ہلا کر سامنے کاؤچ پر آ بیٹھی تھی اور ایک سے ایک میگزین اٹھا کر یوں ہی ورق پر گردانی کرنے لگی۔ لڑکا اب شوکیس کے پیچھے کھڑا اس موبائل کے ٹکڑے الگ کر رہا تھا۔ کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی، ایک دم رک گیا اور سر اٹھائے قدرے تذبذب سے حیا کو دیکھا۔ میڈم، اس نے الجھن سے پکارا۔ حیا نے میگزین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ لگا رہنے دوں کیا؟ وہ رسالہ دے کر اس کے قریب آئی۔ آپ کے فون میں GPS ٹریسر ہے، اسے لگا رہنے دو۔ ٹریسر؟ میرے فون میں ٹریسر ہے؟ وہ سانس لینا بھول گئی تھی اور اس کو نہیں معلوم تھا جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ ہم وقت اس کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکے اپنے موبائل کے اندر لگے ناخن برابر بریک ٹریسر کو دیکھنے لگی اور وہ سوچتی تھی پاشا کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلا؟ یقیناً اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسرز ہوں گے، تب ہی یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے میم۔ وہ جب چاہے اس فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کروں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے لگا رہنے دو۔ ریئلی؟ لڑکا حیران ہوا تھا۔ ایک ٹریسر نکال دوں گی تو وہ 10 اور ڈال دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اسی ٹریسر سے دھوکہ دیتی رہوں۔ میں ہر جگہ اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی، خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں جانا چاہتی اس کو پتہ چلے۔ وہ ویری اسمارٹ لڑکا مسکرایا۔ میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ احتیاط میں ننھا سا ٹریسر نکال کر حیا ابھی تک بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، وہ کیا کرے؟ اس آدمی کا اتنا وقت اور توانائی پہ کیوں صرف
कहता क्या ये अंधी मोहब्बत थी, शायद कुछ और। अंधेरे कमरे में मध्यम सब्ज लाइट बल्ब की रोशनी बिखरी थी और जंजीरे के साए से सर टकराती लहरों की चरचराहट बहुत महसूस हो रही थी। आयशे आंखों पर बाजू रखे करीबन नींद में जा चुकी थी जब हारे ने पुकारा, आयशे बात सुनो। वो छत लेटी छत पे किसी मरई नुक्ते को घूर रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आयशे की आवाज़ नीम को वो नुदरी से बदल हुई। जब बंदा बार बार झूठ बोलता है तो क्या होता है? अल्लाह उसे अपने पास बहुत झूठ बोलने वाला लिख देता है। बहारे ने चौंक कर उसे देखा। आयशे की आंखों पे बाजू था। शुक्र वो बहारे का चेहरा नहीं देख सकती थी। अपने पास किधर? आसमानों पर। और हाँ, आसमानों पे क्या उसके नाम के साथ जुटा किसी बड़े पोस्टर पर लिखा जाता है? शायद ऐसा ही हो। आप सो जाओ आयशे। अगर अल्लाह ताला वो पोस्टर आसमान पर बिछा दे तो क्या उसके नाम के साथ जुटा लिखा नजर आएगा? इसकी आवाज़ में अनजाना सा खौफ था। चश्म तसव्वुर में इसने देखा हर तरीका आसमान पर सुर्ख निगारों से लिखा था, अनातोलिया की बहारें गुल बहुत झूठ बोलने वाली। हाँ, सबको नजर आएगा जो घर के अंदर कमरे के अंदर होगा उसे भी। हाँ, अब सो जाओ, सुबह काम पे भी जाना है। और अगर कोई बेड के नीचे घुस जाए तो वो वहाँ से आसमान नजर आएगा। हाँ, और बहारें गुल, अब तुम बोली तुम्हें ट्रंक में बंद कर दूंगी। आयशा झुंझला कर बोली। वह नींद बार बार टूट रही थी। वो सारे दिन की थकी हुई थी। बहारे ने जरा सी आयशे के करीब खिसकी और चेहरा उसका कान के करीब लेके आयशा इसने बहुत धीमी सी सरगोशी की। ट्रंक के अंदर से भी आसमान नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह। आयशे ने गुस्से से बाजू उठाया। बहारे ने घड़ाप से मुंह कंबल में अंदर कर लिया। उसे कंबल के अंदर भी आसमान नजर आ रहा था। सुर्ख अंगारे उसी तरह दहक रहे थे। इस शाम वो टॉक्सिम और सुर्ख हील ठीक करवाने आई थी। जब हील जुड़ गई थी तो वो किसी ख्याल के तहत शॉपर स्क्वायर के मुजस्मा की तरफ आई। इस्कलाल यम्बेनी मुजस्मा आज़ादी मुजस्मे के गिर्द घास के गोल करते अराजी को मस्बत के निशान की तरह दो गुजरगाहों का काट रखा था, जिसका गोल किता 4 बराबर खानों में बट गया था। बांस के 4 खाने हर सू ट्यूलिप्स की महक थी। बहादुर जर्नैल अब मुजस्सम सूरत के उस के सामने खड़े थे। अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा वो दूसरा पाशा था जिससे उसको शदीद नफरत होने लगी थी। सिर्फ उसकी वजह से वो रोज़ क्लास में स्कार्फ उतारती थी और टाली उसको सजाया मुस्कुराहट के साथ देखा करती थी। एक आदमी उसे हरा दिया था, मगर इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। डीजे कहीं दूर से बोली थी। वो चंद कदम मज़ीद आगे चल कर आई और इस मुजस्सम हुए जंगजू की पत्थर आँखों ने देखा। ये आदमी क्यों जीता है? क्यों ये लड़ना जानता है? क्यों इसने शिकस्त तस्लीम नहीं की? क्यों वो लड़ता जाता है? यहाँ तक उसे फतह मिल गई और इससे जंगजू को कैसे हराया जाता है? इसने मेजर अहमद के दिल ही दिल में पूछा था। इससे मुकाबले करके इससे तब तक लड़के जब तक फतह ना मिल जाए और जान ना चली जाए। जवाब फौरन आया, अगर कुछ वो गलत कर इतना पुरएतमाद है तो सही होकर पुरएतमाद क्यों नहीं थी? वो गलत होकर जीत सकता है तो वो सही होकर क्यों नहीं जीत सकती? वो क्यों उतारे स्कार्फ? वो इन लोगों के पीछे अल्लाह ताला को क्यों ना करे? ज़्यादा से ज़्यादा सवांजी वाला निकाल देंगे तो निकाल दे, मगर क्यों निकाल लेंगे? वो ना स्कार्फ उतार के ना मैदान छोड़ेगी। वो अतातुर्क मुजस्मे को यही स्कार्फ लपेट कर सवांजी की क्लास रूम में बैठ कर पढ़ कर दिखाएगी। मस्जिद में वो फैसला मैंने किया था, अब इसको पूरा करना सही। बदकान को कानून बदलना पड़ेगा, सो बदले। वो मज़ीद इस जिल्लत से नहीं गुजरेगी। अल्लाह ताला की हदूद मजाक नहीं होती। वो अब स्कार्फ पहन कर ही पड़ेगी। देखते हैं कौन रोकता है। इसकी माँ उससे रोए। अतातुर्क के मुजस्मे को देखते हुए इसने हद किया था कि वो ज़िंदगी भर इसे स्कार्फ पे समझौता नहीं करता। वो निकाब नहीं कर सकती, वो बुर्का नहीं ओढ़ सकती, मगर स्कार्फ ओढ़ना ये काम है जो वो कर सकती है। तो उसे रोकने का हक किसी को नहीं है। कोई रास्ता तो होगा। रास्ता ज़रूर होता है, मेजर अहमद ने कहा। रास्ता
ڈھونڈے جاتے ہیں اور اسے بھی راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا اور پھر سامنے سے دو تکنے پلوں کو ایک مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا جو پلو کے سامنے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ اور اس کے پورے سینوں والے میرون پھولدار بازو بلاؤز پہن رکھے تھے۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے بیگ کندھے پہ ڈالے جب وہ سوانجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹ کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کی اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔ اب حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استحضائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا! اس نے زور سے آواز لگائی۔ حیا نے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ساتھ تھی۔ حیا واٹ کلر از یور ہیئر ٹوڈے؟ بلو۔ حیا بنا کچھ بولے اندر اس کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہکے اسے نظر انداز کر دیا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں کا سامنا ہوتا ہے وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ بدتمیز نہ ہوں تو آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی گئی۔ وہ دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحے بعد وہ ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے آج اسکارف کیوں نہیں اتارا؟ کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں جتانے والے انداز میں کہتے ہیں۔ وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے؟ پروفیسر بابر صاحب ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی نگاہ حیا پر پڑی۔ مس میرا خیال کہ اس کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے؟ وہ براہ راست اسے مخاطب ہو کر بول رہے تھے۔ بہت سے طلباء گردن موڑے اسے دیکھنے لگے۔ وہ ساری بڑی باتیں حدیث آیات اقوال اس کے موقع کے یاد کر رکھے تھے۔ وہ اسے بھول گئے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں۔ انہوں نے دہرایا۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ سب سے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تبھی پیچھے سے ترک لڑکی اٹھی۔ سر ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے مہمان اور یہ رول مہمان پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگا۔ ٹالی کے لبوں پر مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حیا نے اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کر پھر گردن موڑ کر پیچھے اس محسنہ کو دیکھنا چاہا لیکن لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ تمہارا سر جھکنے لگا تھا۔ وہ لڑکی کو دیکھ نہ پائی۔ اس نے چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب کی سی کیفیت میں اسے لکھنا شروع کیا تھا۔ اب تم اتنا آسان ہوگا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ایک اینڈ پہ بیوک ادا آئی تھی اور عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری سیڑھی چھان کر مایوس ہو گئی تھی۔ وہ بہت قیمتی تھا، اسے کھونے کی مطمئن نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے چل رہے تھے۔ آج شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا بہار کا پھول؟ وہ بہار کا یس مردہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ۔ بہارے کو ایک سپ ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو ایک بھی نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پر بہت اداس تھی۔ اب میرے سپ سے موتی بھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کر دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھکی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی۔ اس نے کبھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈے؟ حیا تھکے سے انداز میں کرسی پر گر سی گئی تھی۔ اس کا دل بہت برا سا ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا۔
वो साथ झुकाए हौले हौले रो रही थी। बहारे क्या हुआ? वो दोनों भागकर उसके पास आई। बहारे से भीगा चेहरा उठाया। वो बॉक्स अब्दुर्रहमान के पास आया। इसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। क्या वो सांस लेना भूल गई थी? आयशा खुद शशद सी रह गई थी। मगर मुझे पता है कि उसने किधर रखा है। मैं तुम्हें ला देती हूँ। बाहर एकदम उठी और बाहर भाग गई। वो दोनों साकर शशद अपनी जगह पर खड़ी थी। 5 मिनट में बाहर वापस आई तो इसका भीगा चेहरा खुशी से दमक रहा था। इसके हाथ में पजल बॉक्स था। वो हया का पजल बॉक्स था। वो कोई शक नहीं था। ये लो तुम्हारी अमानत। इसने बॉक्स हया की तरह बढ़ाया। बहारे गुल हया सलमान तुमसे बहुत प्यार करती है। इसने बेख्तियार झुककर इस नन्ही परी के दोनों गाल चूमे। और तुम इसको डांटना मत। तो सच बोलने पे किसी को डांटा नहीं करते। इसने साथ ही आयशा को कह दिया था जो बाहर से ज़रा खफा लग रही थी। मगर इसकी बात से समझ कर मुस्कुरा दी। अन्य किसी के घर गई हुई थी। खाना खाने के बाद वह हया को वापस छोड़ने के लिए घर से निकली। बहुत बाहर करीबी क्लब से अब्दुर्रहमान का घोड़ा ले आई थी। अब इस पे बैठी इन दोनों के अकब में चली आ रही थी। अब्दुर्रहमान ने राइडिंग सिखाई थी। बाहर से अच्छी राइडिंग पूरे अदा में कोई नहीं कर सकता था। वो उसको मुस्कुरा रही थी। अब्दुर्रहमान का नाम वो आखिरी नाम था जो वक्त वो सुनना चाहती थी। इसने इसका बॉक्स क्यों रखा वो यही समझने से कासिर थी। तुम ये स्कार्फ बहुत अच्छा लगता है। या कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी। मैं सबांजी में से जीत गई। मैंने अतातुर्क से जीत गई। मुझे और क्या चाहिए? तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़े उसे मत छोड़ना। आयशा ने दोहराया। हया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। इसके अकब में घोड़े की पीठ पर बैठे बहारे ने अचंभे से आयशा को देखा। इसकी बहन उतने असरार से अपनी बात दोहराती तो नहीं थी। फिर अब क्यों? मुस्लिम ने जली हुई अतराफ वाले पत्थर बॉक्स को उलट पुलट कर देखा। फिर एक बड़े डिब्बे की तरफ इशारा किया जो उसके साथ घास पर पड़ा था। पहले टीला के लिए फंड दो। और शोर वो घास पर बैठते हुए परस से पैसे निकालने लगी। चंद नोट डिब्बे के दर्ज में डालकर इसने देखा। उस पे जली हरूफ में लिखा था फ्रीडम फ्लोटिला 2010। वो मई 2010 था और इसी माह के आखिर तक फ्लोटिला के गज़वा के लिए रवाना होना था। ये बात फ़लस्तीनी अब तक बहुत दफ़ा दोहरा चुके थे। घास के आगे मसनूई झील दोपहर के किरणों से चमक रही थी। मौसम इस चमकती धूप में बॉक्स पकड़े काफ़ी देर उसे उलट पुलट कर देखता रहा। यकीन करो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मगर इस ह्यूमर वाले पहेली को हल करना आसान होगा। ठहरो कोशिश करते हैं। इसने जली लकड़ी पर लिखे सुनहरी हरूफ पढ़े। मार्क डाउन ह्यूमर डाउट्स स्टिक विद द ट्विन्स स्टॉप्ड ह्यूमर वही फ़लस्फ़ी था ना जिसके बारे में हेराक्लिटस ने कहा था उसे डरे मारे जाने चाहिए थे। इसके कहने पर सर उठाकर गुफ्तगी से उसे देखा। वो शाने झुकाकर कि यूनानी फ़लसफ़ा वो आखिरी शायर थी जो इसे दिलचस्प लगती थी। शायद मेजर अहमद का हिसाब उल्टा था। ह्यूमर के शहबाज पेश निशान ज़दा स्टिक। यहाँ किसी निशान की बात हो रही थी। उमर के शहबाज मगर कैसे शहबाज? वो सोचने लगी थी। मुस्लिम निशान तो किसी के लिखे हुए काम पर ही लगा जा सकता है। तो क्या ह्यूमर के लिखे हुए काम में किसी के शकूक को शहबाज का जिक्र है? तो ये मुझे नहीं पता। मगर इसने अपने काम जो हिस्सा बाद में आने वाले नाक़ादीन को मशकूक लगता है उसे मार्क ज़रूर किया गया है। कैसे मार्क किया गया? वो चौंकी। किसी ख़ास निशान? मुझे बस इतना मालूम है कि ह्यूमर के काम में मश्तबा हिस्सा होता है। इसमें ओबिलस का निशान लगा मार्क किया जाता है। क्या होता है ओबिलस? तुम्हें ओबलिस्क का नहीं पता? ये होता है ओबलिस्क। इसने रजिस्टर के सफ़े पर एक सीधी लकीर खींची। उसके ऊपर और नीचे एक नुक्ता लगा दिया। ये तो तकसीम का सिंबल है। इस तरह कहो ना। इसने पजल बॉक्स की स्लाइड ऊपर नीचे की। यहाँ तक कि पूरा लफ्ज़ ओबलिस्क
लिखा गया, मगर बॉक्स जामद रहा। ये सिर्फ पहली का जवाब है। हया हमें इन चारों के जवाब तलाश करके इनको मुश्तरका बात ढूंढनी है, इसने याद दिलाया। हया ने बददिली से पजल बॉक्स से थामा। वो इस वक्त खुद को बहारे की तरह महसूस कर रही थी, अपने तोहफे के इतना करीब मगर इतनी ही दूर और बेबस, बहुत बेबस। शाम का अंधेरा इस क्लास स्टेज पर उतर आया था। गली की रौनकें और रोशनी अपने अरूज पर थी और वो हाले काफ़ी दिनों बाद क्लास स्ट्रेट आई थी। इम्तिहान करीब थे, सो निकल ही नहीं पाई थी। अब निकली तो डीजे की यादें ताज़ा हो गई। ये ख़रीदा उन्होंने कुछ भी नहीं, बस विंडो शॉपिंग करती हैं। वो 8 बजे वाले गोरसल से आई थी। गोरसल को वापस रात के 1:30 बजे जाना था। तब तक उसका इरादा खूब अच्छी तरह से जर्सी में घूमने का था। पहले तो बर्गर किंग में डिनर कर लेते हैं, ठीक। वो इस रोज़ के बाद जहां से नहीं मिली थी, सोचा अब मिलूं। तुम्हारी सुलह हो गई उससे? वो बर्गर किंग के दरवाजे पर थी जब हाली ने उसे पूछा। यार ने हैरत जरा उसे देखा, फिर हंस पड़ी। वो बात बहुत पुरानी हो गई, अब बहुत कुछ बदल चुका है। मदम मुस्कुराहट के साथ बोली। स्कार्फ में चेहरे के गिर्द लपेट रखा था, इसलिए चमकता चेहरा बहुत मुतमिन लग रहा था। हाँ, लग तो रहा है। हाली शरारत से मुस्कुराई। हया ने अपना दायां हाथ आगे किया। प्लेटिनियम रिंग रात की मसनूई रोशनी में चमक रही थी। और तो तुम्हारी जहाज के अंदर से मंगनी हो गई है, तुमने मुझे बताया नहीं। हाले खुशगवार हैरत से क्या उठी। वो दोनों रेस्टोरेंट के दरवाजे में खड़ी थी। इतराफ में लोग आ जा रहे थे, मगर हमारी शादी मंगनी से पहले हुई थी, कोई 20-21 साल पहले। लंबी कहानी है, डिनर के बाद सुनाऊंगी। वो जल्दी से हाले का बाजू थामे अंदर चली गई। आज उसने वही सुर्ख हील पहन रखी थी। वो ज़रा एहतियात से चल रही थी। जहाँ तो 6 बजे तक ऑफ कर गया था, अभी घर पे होगा। वहाँ काम करने वाले लड़के ने उसे बताया। उसे मायूसी हुई, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मुझे पूरी कहानी सुनाओ, तुमने इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताया? हाले पुरजोश भी थी और सारा किस्सा सुनने के बाद बेताब भी। चलो टॉक्सिम चलते हैं, वहीं बैठ कर सुनाती हूँ, वो हंसकर बोली। चलो टॉक्सिम चलते हैं। चंद कदम का तो फासला है, बातों में ही कट जाएगा। वो स्क्वायर पर आई तो शाम में हुई बारिश से गिली सड़क अभी तक चमक रही थी। हया ने बेख्तियार अपने पाँव को देखा। यही टूटी थी मेरी हील। इसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने मरम्मत शुदा हील को देखा। लकड़ी की बहुत बारीक हील उसे बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर कितना ख्वार कराया था इसने उस दिन। सुर्ख कोट, बरसती बारिश, उसे कुछ याद आया था। आओ पार्क में चलते हैं, हाली उसे बुला रही थी, मगर वो इस तरह खड़ी सर झुकाए अपनी हीरों को देकर जा रही थी। लम्हा भर को इसके गिर्द झमघमाता स्क्वायर में तहलील हो गया। सारी आवाज़ बंद हो गई। वो बिल्कुल साकत खड़ी अपनी हील को देख रही थी। यही टूटी थी इसकी हील, यही स्नैप देयर आ ब्लडिड पाइन ब्लडिड यानी खून, मगर खून सुर्ख होता है। सुर्ख लकड़ी की हील स्प्लिट देयर सम टीयर्स डिवाइन। इसकी मतहीर निगाहों से टॉक्सिम स्क्वायर का अहाता किया। आफाक के आंसू, आसमान के आंसू, बारिश नहरें तकसीम होती थी इस जगह। रूट द अम्ब्रेल्ड क्रूसिफाइड। इसकी नज़रें मुजस्समे के गिर्द फैले घास के कता अराजी पर जम गई थीं, जिन्हें वो दरगुजर गाहें स्लैब के निशान की तरह काट रही थी। दमर घास जो मसलूब थी एंड द फ्रीडम पेट्रीफाइड सकन हुई पत्थर बनी आज़ादी। यकीनन मुजस्समा आज़ादी, अतातुर्क का मुजस्समा। इस्तक़लाल यमीनी लव लॉस्ट सिंबॉलिक स्मेल प्यार जो खो गया था। डीजे इसके ज़हन में चमका हुआ। इधर साथ इस्तक़लाल जिसी में डीजे गिरी थी और रोज़ टॉक्सिम स्क्वायर में ट्यूलिप्स के महक फैली थी, अलामती खुशबू। इस ट्यूलिप जो सिंबॉल की अलामत थी। अंडर विच द लायंस ड्वेल। इस जगह के नीचे क्या था? लकीरें नहीं, लाइंस। हाँ, मेट्रो लाइंस, रेलवे लाइंस। नीचे रेलवे स्टेशन था। एक आकार के पजल के सारे टुकड़े जुड़ते जा रहे थे। एवरेस्ट का निशान किसी चीज़ का निशान था। भला हया, ये आदमी हमें फॉलो कर रहा है। हाले ने इसका बाजू झंझोड़ा। वो हाले की तरह मतवज्जा नहीं थी, वो किसी ख्वाबीदा कैफियत में। वो बुड़बुड़ाई, पूरे 6 हरफ टॉक्सिम। इसकी आंखों
اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے پزل حل کر لیا تھا۔ حیا، یہ آدمی تمہارے پیچھے آ رہا ہے۔ حالے کی آواز میں ذرا سی گھبراہٹ تھی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی اور پلٹ کر دیکھا، سڑک اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ عبدالرحمن پاشا آنے کے ساتھ انفرادی کتنی ہی تصویریں اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ دیکھ کر جس شناسائی سے مسکرایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ چلو واپس سے اسٹریٹ میں چلتے ہیں۔ وہ حالے کا ہاتھ تھامے تیزی سے واپس پلٹ گئی، لوگوں کے رش میں سے جگہ بناتے ہوئے تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھی۔ جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے تو اس طرح حالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے کافی شاپ میں آ گئی۔ پتہ نہیں کون تھا، انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا۔ حالے دو گرما گرم کافی لے آئی اور اب دونوں آمنے سامنے بیٹھی اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ ہاں، پتہ نہیں کون تھا۔ اس نے تعلق سے شانیں جھکائیں اور گرم کپ لبوں سے لگایا۔ وہ ایک دم ہی کافی کے گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کے گردن میں جکڑ گیا۔ اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا۔ وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ حالے، وہ ادھر ہی آ گیا ہے۔ اس نے سراسیمکی سی کفیہ سے کپ نیچے رکھا۔ حالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ عین اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ کیا میں آپ کو جوئن کر سکتا ہوں؟ مسز جہاں سکندر کرسی کے پشت پر ہاتھ رکھے کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لمبی سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لہم شہم آدمی تھا۔ فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحہ ملاقات جس کا اس کو ڈر نہیں لگا تھا، اس وقت بے حد خوفزدہ کر گیا تھا۔ جی ضرور بیٹھیں، اس نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ حالے اسے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ حیا نے سمجھ کر سر کو اس بات میں ذرا سی جنبش دی۔ جیسے ہی وہ اس کرسی میں کھینچ کر بیٹھنے لگا تو حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پر الٹ دی۔ پاشا کے لیے یہ حملہ قطعاً غیر متوقع تھا۔ گو کہ رد عمل کے طور پر اس کا چہرہ فوری پیچھے گیا تھا۔ اس کے باوجود کافی اس کے رخسار کو جھلسا گئی تھی۔ چبک چبک جلدی جلدی حالے اس کا ہاتھ تھامے دوسرے لمحے وہ دونوں باہر بھاگی تھی۔ کافی گرم سی اس سے پاشا کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ بلبلا کر چہرہ دونوں ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں گاہک اور ویٹر ایک اس کی جانب لپکے تھے۔ وہ آخری منظر تھا جو حیا نے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ نہیں آ رہا۔ چلو جلدی چلو۔ گلی میں لوگوں کے رش سے راستہ بناتے ہوئے تیز قدموں سے دوڑتے حالے بار بار گردن موڑ کر دیکھ رہی تھی۔ برگر کنگ سامنے ہی تھا۔ جلدی سے اس میں چلے جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ باہر آئے۔ مگر تمہیں اس کافی الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالے جھنجھلائی۔ کچھ پرانے حساب بتانے تھے۔ تم خود تو میرے کپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا مطلب تھا کپ چھوڑو اور باہر نکلو۔ وہ مزید بحث کیے بنا ہاتھ سے حالے کو ساتھ کھینچتی برگر کنگ کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں ایسے اندھا دھند طریقے سے دوڑتی آئی کہ استقبالیہ کاؤنٹر پہ ایک کر دم لیا۔ وہاں موجود لڑکے کا قدرے بوکھلا گیا۔ کیا ہوا؟ جہان نہیں ہے ادھر؟ وہ سمجھا دوبارہ جہان کے لیے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حیا نے پرلطف تنفس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہارے کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہو؟ کچن میں نہیں، مگر پینٹری میں بیک ڈور ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ شاید سمجھ گیا تھا کہ ان دونوں کسی سے بچنا چاہ رہی ہیں، تو بنا کوئی مزید سوال کیے وہ انہیں اپنی رہنمائی میں پینٹری لے آیا تھا۔ پینٹری مستطیل سی تھی۔ اس میں اسٹوریج شیلف اور بڑے بڑے فریزر رکھے تھے۔ کچھ دوسرا کاٹ کباڑ بھی تھا۔ وہ رہا دروازہ۔ اس نے ادھر کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ ایک مشکوک نظر ان پہ ڈالتے واپس پلٹ گیا۔ حالے نے پینٹری سے کچن میں کھلنے والا دروازہ بند کیا اور قدرے تذبذب پچھلی گلی کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی باہر نکلنے کا فائدہ گورسل تو 1:30 بجے آئے گی، تب تک یہیں بیٹھیں۔ وہ
ایک کونے سے 2 پلاسٹک کی کرسیاں اٹھا لائی۔ وہ کمرے کے وسط میں فرش پہ آمنے سامنے رکھی۔ ویسے اب میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک ہی کیا۔ استقلال جتیسی میں اکثر ایسے ڈرنک لوگوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے جو عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تبھی اس نے کافی الٹی تاکہ وہ فوراً ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ وہ کرسی پر نہیں بیٹھی تھی بلکہ دروازے کے قریب چلی آئی تھی۔ دروازے کے ساتھ ایک چوکور کھڑکی نما روشن دان تھا۔ بہت اونچے نہیں تھے بلکہ حیا چہرے سے بالکل برابر تھے۔ اس نے روشن کے شیشے کی سلائڈ کی طرف تو ٹھنڈی ہوئی اور پچھلی گلی کی آوازیں اندر آنے لگیں۔ وہ استقلال اسٹریٹ کی اگلی گلی تھی۔ استقلال اسٹریٹ میں دونوں جانب سے اسے ہی گلیاں تھیں جو ذرا تنگ اور چھوٹی مگر دونوں طرف سے عمارتوں سے گھری ہوئی تھیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ منگنی کا کیا قصہ ہے؟ ذرا سکون کا سانس ملا تو خالد نے ادھوری بات یاد آ گئی۔ وہ پرجوش سی کرسی پر آگے ہو کر بیٹھی۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا، مسکرا دی اور تناؤ اور پریشانی وہ تھوڑی دیر پہلے محسوس کر رہی تھی وہ پینٹری کی فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ بتاتی ہوں۔ وہ کرسی پر آ بیٹھی اور گوسل شٹل گانے تک وہ سارا قصہ سنا چکی تھی۔ بس میں ابھی سارا راستہ دونوں باتیں کرتی رہی۔ اگر وہ جاننا تھا کہ پہلے اظہار کیوں نہیں کیا تھا، اب کر دیا، یہی بہت ہے۔ وہ بہت پریکٹیکل اور کم گوشہ آدمی ہے۔ اس سے وابستہ توقعات اب بہت کم کر دیں۔ اس نے شانے اچکا کے کہا کہ میرے کمرے میں آ کر ہارلے تو سونے چلی گئی۔ تولی اور چیری کو بھی تب تک سو چکی تھی جب کہ اس سے پہلے تو اپنی میز کے دراز میں اسے لیبیا کی تصدیق جس میں موبائل شاپ کے لڑکے نے جی پی ایس ٹریسر ڈال کر دیا تھا وہ دراز میں رکھی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر بادشاہ کو کیسے پتہ چلا وہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے کسی اور شہر سے بھی ٹریسر کسی اور شہر میں ٹریسر ہو یا پھر وہ محض اتفاق ہو، لیکن اس کے ساتھ اتفاق تو کم ہی ہوتے ہیں۔ اتنا تو اسے یقین تھا وہ بھی جو بھی اسے ہر شے کو ذہن میں جھٹک کر اپنا پزل باکس نکال کر قدموں باہر آئی۔ بالکنی کی بتی اسے دیکھتے ہی جل اٹھی۔ وہ وہیں پہلے زینے پر بیٹھ گئی اور پزل باکس چہرے کے سامنے، چاروں پہیلیاں ایک چوکور کی صورت میں باکس کی چاروں طرف پر لکھی۔ چوکور اسکوائر ٹاکسم اسکوائر دھڑکتے دل اور نرم ہتھیلیوں کے ساتھ وہ سلائیڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ ٹاکسم کا آخری حرف جیسے جگہ پہ آیا۔ کلک کی آواز کے ساتھ باکس کی دراز اسپرنگ کی طرف باہر نکلی۔ وہ بنا پلک جھپکے بے یقینی سے باکس کے اندر دیکھ رہی تھی۔ اس نے میجر احمد کا پزل حل کر لیا تھا۔ وہ باکس کھول چکی تھی۔ دراز میں ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا تھا۔ وہ کاغذ پوری دراز پہ فٹ آ رہا تھا۔ اس نے دونوں انگلیوں سے پکڑے کاغذ باہر نکالا۔ بالکل مدھم روشنی میں وہ کاغذ پہ لکھی تحریر کسی وقت سے پڑھ سکتی تھی۔ 2 فل اسٹاپس انڈر دی کی، چابی کے نیچے 2 فل اسٹاپس۔ اس نے بے یقینی سے وہ سطر پڑھے۔ کاغذ کے اوپر حصے پر لکھی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ اپریل فول! اس نے کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اتنی محنت کی۔ کاغذ کے چاروں کونوں میں چھوٹا چھوٹا 6 انچ سے لکھے ہوئے تھے۔ اس نے کاغذ پلٹا۔ اس کے پشت میں بالکل وسط میں ایک بارکوڈ چھپا تھا، موٹی پتلی اور 1 انچ کی لکیر، اور اس کے نیچے ایک سیریل نمبر۔ شیمپوز، لوشن اور ان گنت دوسری اشیاء کے لفافوں میں ڈبوں کے کونوں میں اکثر ایسے بارکوڈ چھپے ہوتے ہیں۔ اس بارکوڈ وہ کیا کرے گی؟ مگر نہیں، وہ باکس میں کچھ اور بھی تھا۔ دراز کی زمین سے ایک لوہے کی لمبی عجیب واضح کی چابی چپکی تھی۔ اس نے دونوں انگلیوں سے چابی کو کھینچا اور گوند سے محض ایک قطرے سے چپکائی گئی تھی اکھڑ کر حیا کے ہاتھ میں آ گئی۔ حیا نے دیکھا چابی کے نیچے موجود لکڑی پہ 2 موٹے موٹے نقطے لگے ہیں اور ان کے درمیان لکھا ایمنیٹ۔ کوئی بھی پزل، پھر پہیلیاں، چابی تلے 2 فل اسٹاپ۔ وہ دونوں نقطے سے مل گئی مگر اب وہ کیا کرے گی؟ کاش وہ سب اٹھا کر میجر احمد کے منہ پر دے مار سکتی تھی۔ یہ چابی کس شے کی تھی؟ کسی کمرے کی، کسی گاڑی کی، کسی گھر کی؟ اگر پہاڑ کھودنے پہ یہ مرا ہوا چوہا ہی نکلنا تھا تو بہتر تھا، میں اسے توڑ کر نکال لیتی۔ اچھا مذاق ہے۔ اس نے گفتی سے دروازہ بند کیا تو وہ باہر نکل آئی۔ اس نے دوبارہ دروازے کو اندر دھکیلا، اسے پکڑے سلائڈز اور اوپر نیچے کی کوٹ بار
حرفی لفظ بگڑ گیا تھا۔ پھر باکس پھر سے لاک ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہ دراز باہیں نہیں آئی۔ واپس بستر پہ لیٹتے ہوئے بے حد کر رہی تھی۔ ایک چابی سے کوئی پزل باکس کھلے گا، اس سے کوئی اور کیا، وہ ساری زندگی مسلسل تالے ہی کھولتی رہے گی۔ اچھا مذاق ہے، وہ پھر ذہن میں سوچنے جھٹک کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پر آئی۔ بہت اچھا کیا اس نے کافی ارج کر، وہ اسی قابل تھا۔ حقیقت میں اسے روبرو پاشا کو دیکھتے ہوئے اسے تصویر سے بہتر لگ رہا تھا۔ اس کا قد کافی اونچا تھا، 6 فٹ سے بھی اوپر، اور لباس بھی مناسب تھا۔ آنکھوں پر بغیر فریم کے گلاسز لگائے، ذرا بڑی شیو، وہ روبرو دیکھنے میں ایسا ہی مقابل اس کی عزت کرے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہینڈسم تو وہ کبھی بھی نہیں لگا تھا۔ اس کی شخصیت میں کوئی سحر تھا، جس کی باتیں بہاریں کرتی تھیں۔ وہ دیکھنے میں بہت بس درمیانی درجے کا آدمی لگتا تھا۔ شاید استقلال اسٹریٹ میں چہل قدمی کے لیے اس نے خود کو ایک عام آدمی کی صورت کی طرح ڈریس اپ کر کے کیموفلاج کر رکھا تھا۔ شاید یہی بات ہو، وہ انہی سوچوں میں گھری، کب نیند کے سمندر میں ڈوب گئی، اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ اس نے چابی کی ہول میں گھمائی اور پھر الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے جلی ہوئی اطراف والا پزل باکس رکھا تھا، اب وہاں نہیں تھا۔ اس نے ذہن کے لمحوں میں کڑیوں سے کڑیاں ملائیں۔ اگلے ہی لمحے وہ پٹ بند کر کے باہر آیا تھا۔ بہار گل سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑے اور اس کو آواز دی۔ بہار کافی دنوں میں اس کی آواز کی منتظر تھی، مگر عبدالرحمن کو اپنی مصروفیت میں الماری کھولنے کا موقع شاید آج ملا تھا، اس لیے اس آواز سن کر جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، تابعدار سے اٹھی اور سر جھکائے مؤدب انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تیسری منزل کے دہانے پر پہنچ کر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ اس کے سامنے کھڑا تھا وہ ابھی بھی ہوٹل سے آیا تھا، سو ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے کوٹ کے بغیر اسے متوجہ پا کر عبدالرحمن نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ کیا بہار گل مجھے بتانا پسند کریں گی وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں پسند کروں گی، بہار نے سادگی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا، وہ چند لمحے کہہ ہی نہ سکا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر بہار جانتی تھی کہ اسے جھٹکا لگا ہے، وہ کسی کی اجازت سے وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبدالرحمن، جس کی تھی میں نے اسے دے دی۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر سامنے سے ایک بینچ کے بال فرش پہ بیٹھا اور سیدھا بہار کی آنکھوں میں دیکھا گیا۔ تم مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہار، یہ دنیا اسی کی ہے، لیکن پھر اسے آخرت نہیں ہوتی، یہ باشا گل کہتی ہے۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ پھر تو مجھے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم واقعی جزیرے پر کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور بھی وعدہ جو ہمارے درمیان ہمارا لٹل سیکرٹ۔ بہار کے کندھے میں ایک دم بہت بھاری بوجھ سا آ گرا۔ اس نے اداسی سے عبدالرحمن کو دیکھا، جو منتظر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبدالرحمن نے اسے عہد کر لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہار گل پہ اعتبار کر سکتے ہو، پورا دلار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے گا، مگر بہار گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے جب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ تم کہو کون عبدالرحمن؟ کہاں کا عبدالرحمن؟ عبدالرحمن، تم ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں یا گل کی کوئی کہاوت ضرور سنی ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کی چھوڑو، تم بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس کی ناک پہ سے مکھی اڑا کر گیا۔ عبدالرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تو وہ مجھ سے اتنا خفا ہوئی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی۔ لہجہ بھر کو وہ رک کر بہار کے ذرا تشویش سے بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبدالرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھ لیا تھا کہ عائشہ قریب میں نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا تھا، مگر تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں،
تم سے شادی کیوں کرے گی؟ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے، اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے، باہر کو جیسے بہت غصہ آیا ہو، تمہارے دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، بھائی نے گردن اٹھا کر اس کی دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہلی خطی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک اس باکس کو غور ہی نہیں کیا تھا۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہلی اور حیا کی پہلی بالکل ایک سی لکھی تھی۔ تب ہی حیا نے مجھ سے پوچھا کہ پہلی کس نے لکھی ہے۔ وہ واقعی چونکا تھا۔ اس نے محسوس کیوں نہیں تھا کیا کہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کیا کہا ہوگا؟ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا بہارے گل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھی طریقے سے تمہیں جانتا ہوں؟ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھی، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اف، اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں آڈیٹوریم اسٹوڈنٹس سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ باسکٹ بال کا میچ جاری تھا۔ کورٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تماشائیوں کی نگاہوں میں بھی گیند پہ لگی تھی مخصوص شور ہنگامہ رش۔ حیا اس سے بے نیاز اپنے بیگ تھامے کسی کی قطار کے درمیان راستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ امتحان قریب تھا۔ اب دونوں اتنی مصروف تھیں کہ وہ مصب سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ عبداللطیف نے بتایا کہ آڈیٹوریم میں وہ یہاں آ گئی۔ ویسے اب فلسطینی لڑکوں سے بات چیت ذرا احتیاط کرتی تھی۔ نہیں، وہ ویسے ہی ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہ نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسکارف میں رہتی ہے، سو اس کے نام سے کوئی غلط بات جڑی تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا۔ اس لیے اس کی کوشش تھی کہ وہ محسن یا حسین وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے، بلکہ کسی ایسی جگہ ملے جہاں سب کے سامنے ہو۔ وہ تیسری قطار میں بیٹھا، نگاہیں کھیل پر مرکوز کیے کرسی کو آگے کیے ہوئے بیٹھا۔ وہ میچ کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے بائیں طرف کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ایک کرسی اپنے اور اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے پزل باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ چونکا۔ میں نے اسے کھول دیا۔ اس کا کوڈ ٹوکسم تھا۔ کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو؟ اوہ سلام، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ محسن نے دراز کھول لی اور کاغذ پہ لکھی تحریر پڑھی۔ اسے پھر پلٹا۔ بار کوڈ ایشیا پیکٹس پہ لگا تھا۔ اسے کوئی مشین سی ڈیٹیکٹ کرتی۔ یہ بار کوڈ بھی مشین کے لیے ہے تاکہ وہ پہچانے بغیر گزر ہوں۔ شاید اس قدر سے کوئی مدد مل جائے۔ وہ پھر سے کاغذ پلٹ کر سطر پڑھنے لگا۔ پھر نفی میں سر ہلا کر دروازے سے چابی اٹھائی۔ بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ وہ یہ سطر اس چابی تلے لکھے۔ دو نقطے اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی تھی اور یہ لفظ کسی تالے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ اس نے ذرا الجھن سے بھرے، یہ امانت ہے نا؟ ہمارے والا امانت، ترک میں اس کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ایک تو ترک اردو کی مماثلت، مجھے یہ لگتا ہے یا اس نے تمہاری کوئی امانت کئی لوک لگا رکھی ہے، اس کی چابی وہیں تمہیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عظیم الشان سا محل ہو یا کوئی برانڈ نیو کار۔ وہ اپنی بات پر خود ہی دھیرے سے ہنسا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے اس باکس میں کوئی نادید لکھائی اور آنچ دکھانے سے میں کوشش کر چکی ہوں۔ ایک لفظ امانت کے سوا مجھے کچھ نہیں لکھا ہے اس باکس میں۔ ساری چیزیں واپس ڈالیں، اسے بند کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ محسن مزید اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ امتحانوں کے بعد کچھ سوچوں گی، ابھی اس قصے کو بند کر دیتے ہیں۔ جواباً محسن نے مسکرا کر
शान ने उचका कर दिए। वो ऑडिटोरियम से निकल रही थी जब उसका मोबाइल बजा। इस वक्त फ़ोन नहीं करती थी। वो इसके बैग से मोबाइल निकाल कर देखा, वही पाकिस्तान का नंबर था जिससे पहले मेजर अहमद ने फ़ोन किया था। हेलो, कुर्सियों की कतार से रास्ता बनाते हुए वो ज़रा ऊंची बोली थी। इर्द गिर्द कहीं शोर में मेजर अहमद की आवाज़ बमुश्किल सुनाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप हया? वही नरम खूबसूरत ठहरा हुआ अंदाज। आप वो इस तरह से चिढ़ती नहीं थी बल्कि ज़रा एहतियात से बात करती थी। वालेकुम सलाम, मेरी खैरियत आपको पता लगती ही रहती है। वो बाहर का रेडियो में तेज़ से चलती जा रही थी। जवाबन धीरे से हंसा। अब ऐसा भी नहीं आपको लगता है मुझे इसके अलावा कोई काम नहीं है? मुझे लगता है खैर यही है, आपको और पाशा को मेरे अलावा कोई काम नहीं है। गुस्से में हैं? खैरियत, कोई मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं कितनी बहेलियाँ बुझूं? इसने रिश्ते अंदाज में करते हुए अपना बैग उतार कर सवांदी की इमारत के बैरूनी सीढ़ियों पर जा रखा। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, बाज़ चीज़ें इतनी हसास होती हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादारी से किसी के हवाले करना पड़ता है ताकि वो गलत शख्स के हाथ ना लग जाएं। वैसे 1 घंटे का काम था, आपने इतने ही दिन लगा दिए। खैर, आपका पज़ल मैं हल कर लूँगी, मगर क्या गारंटी है कि आखिर में अप्रैल फूल के अल्फाज नहीं मिलेंगे? वो सीढ़ियों पर बैठ गई थी। इस्तांबुल की धूप इर्द गिर्द सब्ज़ाज़ार सुनहरी दीपिन अता कर रही थी। इतना गैर संजीदा समझती हैं आप मुझे?